الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ مولانا العظیم. جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھیں. آج کی اس خوبصورت پروگرام میں محتمم جامع ہاضہ حضرت مولانا قاری محمد وسیم صاحب اور مولانا راشد محمود قاسمی صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر حاضر ہوا. ایک طویل سفر کر کے اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہنچنا تھا اللہ نے پہنچا دیا. کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی تھی. لاہور میں بہت زیادہ ٹریفک بلاک تھی. میں کافی دیر وہاں پہ سڑکوں پہ ادھر ادھر گھومتے رہے. پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, اس کی وجہ سے مختلف راستے مہربانوں نے بند کیے ہوئے تھے. بہرحال اللہ نے چاہا میں حاضر ہو گیا. ابھی تک یہاں پہنچ کے پانی نہیں پیا ہے. آپ حضرات کو دیکھ کر دلی مسرت اور خوشی ہوئی کہ آپ ابھی تک ذوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. علماء پر کثیر اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں. علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم گفتگو کرنے جا رہا ہے. یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے اور میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا, نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے, میں باتیں دل سے کہتا ہوں. اسٹیج پر اور بھی بہت علماء کرام تشریف فرما ہیں اور انتہائی بزرگ شخصیت, علاقہ کی معروف شخصیت حضرت مولانا قاری مشری خان صاحب دامت فیوزہم. مجھے بتایا گیا کہ حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم وہ بھی اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا. علماء کی موجودگی میں نشست پر میں اس کی تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. امید ہے آپ بھی اور علماء بھی اس گستاخی سے درگزر فرما دیں گے. میں لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں, محبت سے سماعت کیجیے گا. کچھ کوشش کیجیے گا میری تھکاوٹ مزید اتر جائے. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں. تھوڑی سی بیس کر دو پیارے. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. میری ایک کمزوری ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کیا کرتا ہوں. بس کوشش کیجئے گا حضرات. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں
کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ سارے اس جملے پر نہیں بول سکیں گے، وہی بولے گا جس کا عقیدہ ہوا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وہی بولے گا جس کا عقیدہ ہوا، اور جسے سمجھ آ جائے پھر وہ اگر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو دکھ اس پر ہوتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ شکرگڑھ والو، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، تھوڑی سی کو کم کرو، اس کی آواز پیاری سی کر دو، تھوڑی سی مکسنگ کر کے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں جب کاسا جانتے ہیں نا، ابھی 2018 آ گیا، کچھ کاسے اٹھا کے آنے والے ہیں آپ کے پاس، لیکن میں ایک اور کاسے کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، تندرستی میں اٹھاؤں تب، بیماری میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک ہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ تھوڑا سا مسکرا کے حضرت آپ بھی کہہ دیتے سبحان اللہ، سارے کہہ دیں۔ تھکا ہوا میں ہوں، تھکاوٹ آپ نہ ظاہر کریں۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، میرے سمجھ آ رہے ہیں لفظ؟ ممکن ہی نہیں ہے، مشرک کو تو بخشے۔ ہر کوئی دوسرے سے ایک بات پہ جھگڑتا ہے، میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے۔ ہر ایک کا دوسرے سے ایک مطالبہ ہے، ایک جھگڑا ہے کہ میری وہ عزت کر۔ برادریوں میں جھگڑا،
رشتوں میں جھگڑا، تنظیموں میں جھگڑا، مارکیٹوں میں جھگڑا، سیاست میں جھگڑا، مذہبی جماعتوں میں جھگڑا، میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے، مطالبہ۔ ٹھیک ہے، میں تفصیلات والا بندہ نہیں ہوں، میں نے جھلکیاں عرض کرنی ہے۔ ایک تیری عزت ہے، ایک میری عزت ہے، کبھی سوچا اس کی کیا عزت ہے؟ تیری عزت، تو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں اپنی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ برادری کی بات آ جائے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی عزت کیا ہے؟ ایک تو، تیرا وجود، تیری ہستی، تیری ذات کیا ہے؟ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو مٹی تھا، مٹی سے تجھے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا ہنسی بنایا، ساری کائنات کو کون کہہ کے بنایا۔ لیکن جب تجھے بنانا تھا کون نہیں کہا، خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا۔ میری بات سمجھ آئی ہے حضرات؟ اتنا ہنسی بنایا، اتنا پیارا بنایا، مٹی سے اٹھایا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بات نہ لے کے جائیں، 25 منٹ کا نہیں کی آواز آئی ہے، کم کر۔ مصور جب تصویر بناتا ہے نا، کوئی بھی مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے جب آپ کو دیتا ہے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، لیمینیشن کروا لیں، اس کے اوپر فریم چڑھوا لیں، مٹی نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، اسے آگ نہ چھوئے، جل جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، اسے پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، لیمینیشن کروا لیں، اسے مسلسل ہوا نہ لگتی رہے، دھندلی ہو جائے گی۔ شکر گڑھ والوں 12 تو بج گئے، 12:15 بج گئے، اگر سوئے نہیں ہو تو توجہ رکھیے گا۔ مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتے ہیں تصویر بنا دیے، مٹی سے بچائیے گا، دیمک لگ جائے گی، آگ نہ لگے، جل جائے گی، پانی نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ پڑے، نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ وہ مصور انہی 4 چیزوں سے، اور انہی 4 چیزوں کو ملا کر یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے مزہ تو تب ہے نا میرے ساتھ مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں لفظوں پر۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، روشنی میں بناتا ہے۔ لائٹ چلی جائے تو کہے گا نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور اس نے اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بنائی۔ اور بولو یار خدا دا نہ جائے، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں، شکم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، نیوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے
سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ نوجوانوں آپ تو سمجھ رہے ہو نا، تھوڑا تھوڑا سر ہلا دو، کوئی بات نہیں۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بایو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں۔ اور اس نے تو پہلے بتا دیا، میں نے ایسی تصویر بنائی ہے بلا قادرین علی ان نشبیہ بنانا۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑی سی آپ کی مسکراہٹ ذرا بڑھ جائے، میں بات آگے لیے چلوں، اور تھوڑی سی بڑھا دو۔ اس نے تو ایسی تصویر بنائی ہے، توجہ، پھر اتنا حسین بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن بنا، توجہ، اللہ بس سمیٹ رہا ہوں، اللہ اتنا حسین بنایا، اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ کیوں؟ آپ کو علماء بتاتے ہیں اللہ نے یہ پھول بھی یوں ہی نہیں بنائے، ایک مقصد ہے ان کا، پودے کا ایک مقصد ہے۔ ہوا کو فضول نہیں بنایا، خلا کو فضول نہیں بنایا، فضا کو فضول نہیں بنایا، پہاڑوں کو فضول نہیں بنایا، جنہیں کن کہہ کے بنایا۔ مشکل ہو گئی ہے بات، میں شعر سناتا ہوں، چھٹی ملے مجھے بھی آپ کو بھی لطف آئے۔ جنہیں کن، ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جسے کون کہہ کے بنایا، جسے امر سے بنایا وہ تو فضول نہیں، اور جسے خلق کیا رفتہ رفتہ بنایا، رفتہ رفتہ بنایا۔ خلقتہ بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اتنا حسین کیوں بنایا؟ میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا، میں بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اتنا حسین، اتنا پیارا، اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے۔ وہ صبح ربیع کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقریم اصل میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عزت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جناب قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ وہ مقصود ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔
تھوڑا سا یار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ، کہ مسکراہٹ پہ بھی بل آتا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن، وہ سارے کا سارا قرآن، وہ مقصود کون مکان آ گیا ہے، ہراسے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانی حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. میں بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی، ایک وہ قرآن جو 30 پاروں میں بن، اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسی، وہ قرآن بھی حسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت. یہ بھی حسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسی، اس قرآن کے نظارے حسی. فرق یہ اس قرآن کی شطریں گالی، اس قرآن کی زلفیں گالی. فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واز، وہ قرآن وائز، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن مانی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن تابع، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. نعرہ تکبیر، بعد تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، یہ قرآن جو چپ رہا او ہوئے گا. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. اللہ جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں تو مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 3. توجہ ہے یا کو نہیں ہے؟ اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا. مزہ تب ہے جب مجھ سے 1 قدم آگے چل جایا کرو. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے. پھر ذرا کہہ سبحان اللہ. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا ختم نبوت نے بتایا ہے. ختم نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کدھر تھا. 2 بجے کیا آئے، 2 دن آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا. بچہ بے شک سمجھے نا کہ بابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے، میں چاہے جتنے بجے مرضی آؤں. بابا نہیں سوتا، اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں.
جوانوں لحاف اوپر اوڑھ بھی لے تب بھی بابا نہیں سوتا، اس کی نگاہیں رہتی ہیں دروازے کی جانب، ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا؟ تھوڑا سا بولیے، کدھر تھا؟ کیوں؟ وہ وارث ہے بابا، اور وارث ہے تو رب نے اس کے سینے میں محبت رکھی ہے، اس کے سینے میں محبت رکھی ہے۔ وہ 2 بجے آئے بچہ تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، اس کے سینے میں رب نے محبت رکھی ہے۔ ارے کب تک کے وارث ہو اولاد کے؟ چند مہینوں کے، چند سالوں کے، آقا امت کے جنت تک کے وارث۔ مت یہ سمجھیے کہ آقا نے نہیں پوچھنا، آج کسی نے جھنڈا پکڑایا ادھر چل ادھر چل پڑے، کل کسی اور نے کہا یہ جھنڈا نہیں، جھنڈے میں اب 3 رنگ یہ بھی شامل کر، ادھر چل پڑے۔ بابا پوچھتا ہے تجھ سے کہ تو کدھر تھا، حضور امت کے وارث ہیں، حضور نے نہیں پوچھنا کدھر تھے۔ تھوڑا سا تو بولو یار، حضور نے نہیں پوچھنا کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے۔ اور سنیے بابا کہتا کیا ہے بیٹے کو، بابا کہتا ہے بیٹا میں وارث ہوں تیرا، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا، میرے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا، مجھ سے اپنے غم شیئر کیوں نہیں کرتا، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، میں وارث ہوں تیرا۔ کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے، سب کچھ تو لاتا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں تیرے لیے، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، سب کچھ لاتا ہوں تیرے لیے۔ آقا فرماتے ہیں میں وارث ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، امتیوں آپ کے لیے اپنے مولا سے سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ میں علماء کی شفقت کا سہارا لے کر، میں طالب علم ہوں بہت، میں ان کی موجودگی میں ان کے سامنے میں اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے، میں ان کی شفقت کا سہارا لے کے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، کلمات چند کلمے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، بس اتنا سا یہی لے جائیے من کتاب، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنے کسی نے نہیں ہے، جو بڑا ہے سارا لے جا۔ توجہ، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا، محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، محبوب شجاعت لے جا، جا کے حیدر سجا، محبوب سیاست لے جا، معاویہ بنا، سارا لے جا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی اشکال نہ رہ جائے کہ حضور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سب کچھ لے کے آ گیا۔ بابا کہتا ہے، چونکہ بابا اور بیٹے کی مثال دی ہے، توجہ رکھنا میری جانب، بابا کہتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، تو بیٹا ایک سوال کر سکتا ہے بابا سے، عباس صرف تیرے پاس بیٹھوں، عباس صرف تیری بات سنوں، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھا کروں، تیرے علاوہ کسی کی بات نہ سنا کروں، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھوں۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، بیٹھا کر، بات سنا کر، لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں گا۔
بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اس کی جس کے بارے میں یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے بیٹا سفید نہیں کیے. میں اپنا تجربہ تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے, منافقت کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے. بیٹا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے میں بتاؤں گا. تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے میں بتاؤں گا. تو کسے اپنا بڑا مان سکتا ہے میں بتاؤں گا. توجہ توجہ توجہ. آقا پر ختم نبوت کا تاج آیا تو امت کو ملا کیا؟ امت کو ملا کیا؟ آقا آخری نبی تو امت کو کیا ملا؟ بابا سے پوچھتا ہے بیٹا صرف تیری بات. باپ کہتے نہیں اوروں کی بھی سن لیکن اس کی جس کے بارے میں میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں بات مان لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں گا. میں بتاؤں گا. تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. تجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تجھے نہیں پتا کھڑا کون ہے. یا رسول اللہ بتائیے نا میں آپ کے علاوہ جسے سمجھ آئی پھر وہ ہضم کر گیا بڑا پرلے درجے کا بخیل ہوگا. یا رسول اللہ بتائیے نا میں آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں. آقا فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. علیکم بسنتی. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان. اصلی بولیں سارے نہ بولیں. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان, میری بھی مان عمر کی بھی مان, میری بھی مان عثمان کی بھی مان. توجہ میری بھی مان علی کی بھی مان, میری بھی مان حسن کی بھی مان. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مان ابو بکر کہے زکات دے مان, ابو بکر کہے ختم نبوت کا پہرا دے مان, عثمان کہے قرآن پڑھ مان, علی کہے معاویہ کو خلیفہ مان, عمر کہے 20 لکھتے پڑھ تو نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. کو بات سمجھ آئی ہے کو نہیں آئی ہے؟ علی میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. علیکم بسنتی. ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میری بھی مان ان کی بھی مان. اور جو سامنے تھے انہیں تو بڑے عجب انداز سے سمجھایا. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا خاموش. جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے تو پیارے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے خیال میں قاسمی صاحب بس دعا کر لینی چاہیے, بہت ہو گیا وقت. مروا ابا بکر. اما عائشہ دہائی دیتی نہیں یا رسول اللہ میرے بابا رقیق القلب ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں. لیکن آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. میں نے کہہ دیا ہے ابو بکر نماز پڑھائے گا. کون نماز پڑھائے گا؟ ابو بکر نماز پڑھائے گا. اچھا یہ ایک اتفاقی بات کہ جو بھی اب مصلی پہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ آقا نے ایک نام لینا تھا, نام لے لیا. اب جو بھی صحابی آ جائے, صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. صفیں بن گئی, اقامت ہو گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز پہنچی حجرے میں. پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا. بخاری شریف میں ہے 5 دفعہ فرمایا لا لا. عمر مراد پیغمبر ہے ٹھیک ہے, عمر ناطق بالحق ہے ٹھیک ہے, عمر رب سے مانگ کر لیا ہے ٹھیک ہے, لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں لا سکتا.
وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا، خدا کے تحقیق فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسمے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سم مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ تاج تخت ختم نبوت مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ کیا کہنے ہیں ابو بکر کے، پیارے آقا کو افاقہ ہوا، پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے مسجد لے چلے، ایک ہاتھ رکھا علی کے کندھے پر، ایک ہاتھ رکھا عباس کے کندھے پر، یوں قبلہ رخ ہیں ابو بکر مصلی پر جو ہیں تو قبلہ رخ ہیں، حضور اس جانب سے تشریف لائے، حضور اس جانب سے تشریف لائے، جیسا ہی حضور نے اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھا، ابو بکر نے مصلی سے پیر پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ چلو کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں نا کہ ہر مجلس میں ہر کانفرنس میں قاضی کو بولنے والا مجمع ہی ملے، وہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سن تو رہے ہیں نا، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ توجہ، حضرت ابو بکر نے پیر پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، ابو بکر آپ تو قبلہ رخ ہیں، حضور اس جانب سے تشریف لائے، آپ کو کیسے علم ہوا؟ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا، حضور آ گئے۔ اچھا ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ توجہ ہے، بس سر ہلا دیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا آپ کے دل میں بات اتر گئی ہے، اس بات کا بوجھ ہے کہ سر ہل گیا ہے، زبانی ہلی۔ ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ حضور تو آ گئے، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں حضور آ گئے ہیں نا، حضور آ گئے ہیں نا، حضور حاضر و ناظر ہو گئے ہیں نا، جب حضور حاضر و ناظر ہو جائیں تو میں کیسے مصلی پہ کھڑا رہ سکتا ہوں؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں نا، میں کیسے مصلی پہ کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لیکن پیارے آقا تشریف لائے، علماء سے پوچھئے، بخاری شریف میں لفظ موجود ہیں، پیارے آقا نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر مکان ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، یہ نہیں فرمایا میری جگہ پہ، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ ابو بکر میں تجھے مصلی امامت سے ہٹانے نہیں آیا، جمانے آیا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر، اب پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا۔ یوں ہی نہیں بات کہہ دی کہ پیغمبر تو نہ تھا۔ بخاری شریف اٹھائیے، قباء کے مقام پہ پہنچ کر لوگ آتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ میں بس ختم کرتا ہوں، بات کو زیادہ طول نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کو مغالطہ ہوا کیسے اور ابو بکر نے مغالطے کو نکالا کیسے؟ جب ابو بکر غار میں پہلے داخل کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی رکھی، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیاں رکھی۔
پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ پیارے آقا تشریف لائے، ابو بکر نے اپنی گود کو پھیلایا، آقا نے سر اقدس رکھا اور آقا سو گئے۔ ابو بکر دیکھنے لگا، ابو بکر دیکھنے لگا، اور میرے اپنے ذوق سے پوچھتے ہو تو ابو بکر دیکھنے کیا لگا؟ ابو بکر پڑھنے لگا۔ کبھی وضحا پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر کی نگاہیں پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے، کبھی ولسانً وشفتین کے، اور بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہے، بڑا سکون سے پڑھ رہا ہے، بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، بڑا ہولے ہولے پڑھ رہا ہے، بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا ابو بکر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہو، ہولے ہولے پڑھ رہے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں ہاں دیکھ تو صحیح، اللہ قرآن میں فرماتے نہیں ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ مجھے پتا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن میں بڑا فریش بیٹھا ہوں، ابھی نیند پوری کی ہے، اٹھا ہوں، نہایا ہوں، آ گیا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، پیغمبر تو نہ تھا، یہ مغالطہ ہوا کیسے؟ ایڑی جو رکھی تو آیا دشمن، اس نے کہا نرم ہے، میں ڈنگ لگاؤں گا ہٹ جائے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ پاؤں ابو بکر کا پاؤں ہے، ابو بکر کا پاؤں ہے۔ اس نے ڈنگ لگایا، زہر چلتا ہے رکتا نہیں۔ آج بھی اگر بزرگ ہیں گاؤں میں ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بچھو کاٹ جائے، سانپ کاٹ لے تو تھوڑے سے فاصلے سے اوپر والے جسم کو باندھ دے، زہر اوپر کو نہ آئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ زہر اوپر کو نہ۔ ابو بکر نے اسے کیا باندھنا تھا؟ چادر پھاڑ چکا تھا۔ ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، ابو بکر نے تو حرکت ہی نہیں کی کہ نبوت کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور ڈسٹرب نہ ہو۔ ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، زہر ایڑی سے چلا، پنڈلی سے چلا، ابو بکر نے برداشت کیا، رانوں سے چلا، ابو بکر نے برداشت کیا، پیٹ سے چلا، چہرے تک آیا، آنکھوں تک آیا، آنکھوں سے 2 قطرے نکلے، چہرے نبوت پہ۔ ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، شفا خانہ میری گود میں تھا۔ فرمایا ایڑی ادھر کر، ایڑی اپنے قریب کی، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن، زبان نبوت کا پانی، پیارے آقا کے لبوں کا پانی، زبان نبوت کا پانی اس ایڑی پہ لگایا جہاں سانپ نے ڈنگ لگایا تھا۔ یہ لعاب اس زہر کے لیے تریاک تھا، اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا۔ کہہ دے یار سبحان اللہ، کہہ دے۔ اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا، اس کا پیچھا کرنا تھا۔ لعاب دہن، زبان نبوت کا پانی ایڑی سے چلا، پنڈلی سے چلا، رانوں سے چلا، پیٹ سے چلا، چہرے تک آیا، چہرہ لعاب دہن سے چہرہ آقا کی زبان کے پانی سے چمک اٹھا۔ لوگ بھول گئے پہلے ملنا کسے ہے، تو قاضی کو کہنے دینا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ ابھی 14 کو میں نے آنا ہے، پتنی کہاں آنا ہے، وہاں انشاءاللہ میں اگلی باتیں وہاں ہو جائیں گی۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ لازمی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات تشریف فرما ہیں، حضور سوئے غار میں، ابو بکر دیکھتے رہے۔ نہیں ایسا ہی ہے نا، یہی سنا نا آپ نے، یہی سنایا نا میں نے، یہی سناتے ہیں نا حضرات کہ ابو بکر دیکھتے رہے۔
ابو بکر دیکھتے رہے اور ابو بکر کی خواہش پوری ہوئی جو فرمایا تھا النظر الی وجہک، یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو۔ میں ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میرے 1 گھنٹے کی تقریر ہی ہو، کبھی کبھی گہرائی دیکھ لیا کریں۔ حضرت توجہ، حضور سوئے، ابو بکر دیکھتے رہے۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ کتنا ٹھہرے غار میں؟ 3 دن 3 راتیں۔ جسے سمجھ آ جائے پھر وہ ہضم کر گیا میرا جملہ، اسے آئندہ کوئی چیز ہضم نہیں ہوگی، اب وہ پھر ساری زندگی حکیموں کے پاس ہی پھرتا رہے گا۔ توجہ، حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ حضرات آپ کی شفقت کا طالب ہوں، 3 دن 3 راتیں۔ مجھے بتائیے 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ 3 دن حضور ہی سوتے رہے، 3 دن ابو بکر ہی جاگتا رہا۔ ارے جو غلام کو کہیں اب پیالہ تو پی، تیری باری ہے میں پھر پیوں گا۔ ارے جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہے اب سواری پہ تو بیٹھ تیری باری ہے، یہاں صرف حضور ہی سوئے۔ یہاں صرف حضور ہی سوتے رہے، یہاں صرف ابو بکر ہی جاگتا رہا۔ ارے سنو کیسا وہ منظر ہوگا جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا وہ منظر ہوگا جب ابو بکر سویا حضور نے دیکھا ہوگا۔ تو قاضی کو اپنے ذوق میں جملہ کہنے دے، حضور سوئے پہرا ابو بکر نے دیا، ابو بکر سویا پہرا حضور نے دیا۔ حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت ہے۔ آخر دعوانا السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ جو کچھ سنا جو کچھ سنایا گیا یا اللہ ہمارے کے لیے قبول منظور فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما کے یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کی حمد و ثنا جو بیان کی ہے یا اللہ اس پر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے تمام کے نیک خواہشات نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما کے پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، سعودی عرب میں، افغانستان میں، روہنگیا والی قوم، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی نصرت فرما دیجئے، اعانت فرما دیجئے۔ یا اللہ انہیں غلبہ اور فتح نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما کے پوری امت مسلمہ کو معزز و مکرم فرما دیجئے۔ جو کچھ مانگا ہے قبول فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا بغیر مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم